بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت اسما بن عباد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ میں نے ایک گرجا دیکھا۔ جب میں گرجا کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک محراب کے اندر راہب عبادت کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے جس مقام پر سب سے زائد عجیب چیز دیکھی ہو وہ مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا سنو، میں ایک روز یہاں تھا کہ میں نے ایک پرندہ سفید رنگ کا شتر مرغ کے برابر دیکھا۔ وہ اس پتھر پر بیٹھ گیا، پھر اس نے قے کی، اس میں سے ایک سر نکلا۔ وہ اسی طرح قے کرتا رہا اور انسانی اعضاء نکلتے رہے اور بجلی کسی سرعت کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑتے رہے یہاں تک کہ وہ مکمل آدمی بن گیا۔ اب جب اس نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو پرندے نے اس کو ٹھونگ ماری اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور پھر نکل گیا۔ وہ کئی روز تک اس عمل میں مصروف رہا اور میرا یقین خدا کی قدرت پر بڑھ گیا اور میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ مار کر زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ایک دن اس پرندے کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے دریافت کیا کہ اے پرندے، میں تجھ سے اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے تجھ کو پیدا کیا کہ اب جب وہ انسان مکمل ہو جائے تو اس کو باقی رہنے دینا تاکہ میں اس سے اس عمل کے بارے میں دریافت کر سکوں۔ تو پرندے نے بزبان فصیح عربی میں مجھ کو جواب دیا کہ میرے رب کے لیے ہی بادشاہت اور بقا ہے، ہر چیز فانی ہے اور وہی باقی ہے۔ میں ایک فرشتہ ہوں، میں اس پر مسلط کیا گیا ہوں تاکہ اس کے گناہ کی سزا دیتا رہوں۔ راہب کہتا ہے میں اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور دریافت کیا کہ اے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے انسان، تیرا قصہ کیا ہے اور تو کون ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میں عبد الرحمن بن ملجم ہوں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل۔ کہتا ہے جب میں مر چکا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے میری روح حاضر ہوئی۔ اس نے میرا نامہ اعمال مجھ کو دیا جس میں میری پیدائش سے لے کر قتل علی تک ہر نیکی اور بدی لکھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو میرے عذاب دینے کا قیامت تک حکم دیا۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور پرندے نے اس پر ٹھونگے ماری اور اس کو نکل گیا اور چلا گیا۔ ناظرین کرام، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس حکایت کو بہت سے اکابرین نے اپنی اپنی کتب میں بیان فرمایا ہے۔